بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے سب۔ آج کی حد تک آپ کی زحمتیں ہیں اور کل سے ممبر باہر آ جاتا ہے۔ 5 تاریخ کو ممبر باہر آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ آرام سے بیٹھیں گے۔ آج کی حد تک کوشش کیجئے کہ جو جہاں پر بھی بیٹھ جائے، اور اس کے لیے میر انیس نے کہا ہے کہ بیٹھنے کو جگہ ہے، سر پہ سایہ ہے، پینے کے لیے پانی ہے۔ بس یہ تصور کرو کہ یاد ان کی ہے کہ جن کے سر پہ سایہ نہیں تھا، ریت جل رہی تھی اور پینے کو پانی نہیں تھا، ٹھنڈی ہوا حسین کے لیے نہیں تھی۔ یہ ایک سمجھیے کہ بہت بڑا مودت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بیوی کی دعا نہ ہوتی تو ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس طرح تکلیف اٹھا کر اور محبتوں کے طلبگار ہوتے۔ قیامت تک اس ذکر کو رہنا ہے۔ فیصلے یہی ہوئے کہ اس ذکر کو اللہ کے ذکر سے شروع کیا جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو، پھر نعت پیغمبر ہو، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، اور سب نے کہا کہ بعد اللہ محمد، درمیان میں کوئی نہیں، اور بعد محمد صرف علی۔ اگر دیکھیں یہ فیصلہ اس لیے ہوا، اور فیصلہ کرنے والا پروردگار عالم تھا، یہ اس کی حکمت تھی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ دین کی مرکزیت ذات علی پر ہو۔ کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ اتنی فضیلتیں علی کی پڑھی جائیں، اتنا ذکر علی کا ہو کہ پھر لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں جب علی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہیں۔ دیکھیے اگر ایک بہت بڑا اسکالر ہو، پروفیسر ہو، اور آپ اس کا تعارف اس طرح کرائیں کہ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں باہر کے ملک سے، لیکن وہ جو آپ کے گھر کے سامنے موچی بیٹھتا ہے، بس سمجھیے اس سے افضل ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ پروفیسر صاحب کیا کریں گے؟ سر نہیں پیٹیں گے؟ بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ بھائی اگر غالب کی تعریف کرنا ہے، میر انیس کی تعریف کرنا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جون ایلیا سے بڑے شاعر ہیں، احمد فراز سے بڑے شاعر ہیں۔ ارے بھائی غالب کی تعریف کرنا ہے تو یہ سب تھوڑی کہنا ہے کہ فیض احمد فیض سے بڑے ہیں، اور مجاز سے بڑے ہیں، اور فراز سے بڑے ہیں، اور جون ایلیا سے بڑے ہیں۔ نا، بس یہ سمجھ لیجئے ایک یورپ میں شیکسپیئر تھا اور ایک یہاں انیس ہے۔ ارے بھائی تعریف کرنے کے دنیا میں کچھ آداب ہیں۔
اگر تشبیہ بھی دی جائے تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کی جب تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے میرا بچہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. آپ کا بچہ چاند کا ٹکڑا ہے، آپ کا بچہ چاند ہے. تو اب پروردگار اگر تعارف کروائے کسی کا تو اربوں سے ملائے گا. اربوں سے ملائے گا نہیں، وہ اس طرح تعارف کرے گا، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. ابھی والشمس والضحاها. اب جو مفسرین ہیں ان کی بات کو مانا جائے گا، اور ہمارے یہاں 2000 مفسرین کچھ لکھ دیں، ہم نہیں مانتے جب تک کہ مفسر یہ نہ کہہ دے کہ فرمایا امام جعفر صادق صلوات اللہ. امام سے پوچھا گیا والشمس والضحاها کیا ہے، والقمر اذا تلاها کیا ہے؟ کہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم والشمس والضحاها، روشن آفتاب کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. دیکھیے چمکتا ہوا آفتاب کافی ہے، ایک ذات آفتاب ہے اور ایک اس کی روشنی ہے، اسی لیے آپ الگ الگ نام لیتے. یہ آفتاب ہے، یہ اس کی روشنی ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اور یہ اس کی کرنیں ہیں، یہ اس کی کرنیں. ابھی میں تفسیر کرتا ہوں، کرنوں پر ایک بات یاد آ گئی، اور یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع. علل الشرائع یعنی شریعت کی باتوں کی علت، یعنی کس بنا پر یہ بات اللہ نے اپنی حکمت سے فرمائی، اس کی تشریحات جو معصومین نے کی، تو شیخ صدوق نے ان شریعت کی باتوں کو جمع کیا. اس میں عام سی باتیں بھی ہیں، مشہور باتیں بھی ہیں، معروف بھی ہیں، غیر معروف بھی ہیں. مثلا مثال میں آدم سے شروع ہو جاتی ہے کتاب، وہ تو آدم سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ پھر نوح سے متعلق، پھر ابراہیم سے متعلق، پھر موسیٰ سے متعلق، پھر عیسیٰ سے متعلق، اور اس میں باریک باریک باتیں کہ جب پہلا حج حضرت آدم نے کیا اور انہوں نے احرام کھولا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا. اب دیکھیے یہ اس کی علت بیان ہوگی، اس کی علت بیان ہوگی. تو جواب یہ لکھا گیا اس میں، معصوم نے بیان کیا کہ حضرت جبریل آئے اور جب احرام کھول لیا تو اب ظاہر تیسرا تو انسان ہی نہیں تھا، تو جبریل نے آدم کا سر مونڈا. ظاہر ہے کہ وہاں بڑی بڑی زلفیں تھیں، جنتی زلفیں تھیں. اب بال کٹنا، مونڈن ہونا ضروری تھا، وہاں تو عقیقہ ہوا نہیں تھا آدم کا. اب یہ سب جملے میرے ہوتے ہیں، لوگ جو امام کا ارشاد ہوتا ہے اس پہ بحث نہیں کرتے، بحث شروع ہو جاتی اس پہ جو میں سمجھانے کے لیے کہنے لگتا ہوں، اصل بات بھول جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اس پر. اب یہ میری عادت ہے کہ میں پھیلاتا جاتا ہوں، بات کو سمجھاتا جاتا ہوں، واضح کرتا جاتا ہوں تاکہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے. تو وہ علتیں. تو اب امام سے پوچھا گیا ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. امام نے کہا تم ہماری طینت سے بنے ہو. طینت، اس وقت طینت کوئی نہیں جانتا تھا. طینت کہتے ہیں اس سب سے چھوٹے ذرے کو جسے آج
لوگوں نے نام ڈی این اے رکھا ہے. جاوید مرزا بھی شعر میں کہتے رہتے ہیں جینس جو کہ نظر نہ آئے جس سے انسان دوبارہ بن سکتا ہے. یہ سب سائنس کے مسائل ہیں. جس نے اس مقالے کو پڑھا ہے، میری 2 مجلسیں ڈی این اے پر ہیں، وہ آپ اگر کتاب میں پڑھیں تو ڈی این اے سمجھ میں آ جائے. تینت کیا ہے؟ تینت یہ ہے کہ انسان میں کہیں پر ایک وہ ذرہ ہوتا ہے جو گردش کر رہا ہوتا ہے خون میں، جس سے وہ بنا. وہ نور جس سے خلقت جسم انسانی نبی اور امام ہوئی، اس مٹی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. اللہ نے اس مٹی کو کوثر و تسنیم کی تہ میں چھپایا تھا. وہ مٹی نہیں تھی، وہ نور کا غبار تھا. اب انسان تو بنا مٹی سے، آدم کو مٹی سے بنے، اور آدم کو بنانے کے لیے اللہ نے فرمایا جبریل و میکائیل سے جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، مٹی لے کر آؤ اور مختلف جگہ سے ایک ایک مٹھی اٹھانا. اب یہ ان کو کیسے پتا کہ کہاں کہاں سے اٹھانا ہے؟ تو اللہ نے رنگ بتا دیا. اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر رنگ کی مٹی بنائی ہے. زرد مٹی، سرخ مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی، سبز مٹی. اب یہ سب آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ پہاڑیوں کے رنگ دیکھیں. جب پانی اتنے رنگ کا ہے تو مٹی بھی کتنے رنگ کی ہوگی. اور جس ملک میں بھی گیا تو ان پہاڑیوں کو جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا رنگ بدل گیا. جب اردن گیا میں حضرت جعفر طیار کی زیارت کے لیے تو وہاں کی زمین اور پہاڑیوں کا رنگ ہی اور ہے. اور جب ایران گیا تو زاہدان سے ہی جو پہاڑ نظر آتے ہیں ان کا رنگ کچھ اور ہے. عرب میں جو میں نے مینا سے لے کے عرفات اور درمیان میں جدے سے لے کر مکے تک جو پہاڑ دیکھے ان کے رنگ کچھ اور تھے، اور جو مدینے کے دیکھے ان کا رنگ کچھ اور تھا. غار ہیرا کا رنگ اور ہے اور غار ثور کا رنگ اور ہے. سب کے رنگ الگ الگ ہیں، مٹی کے رنگ. تو چونکہ ہر رنگ کی مٹی اٹھائی گئی تھی تو اب اولاد آدم میں جو مختلف رنگ کے انسان آئے وہ ان مٹیوں کا اثر ہے. دیکھیں آدم کا رنگ جو ہے وہ مشہور ہے گندم گوں، یعنی گیہوں کے رنگ کے تھے آدم. اب ان کی نسل میں اتنے رنگ کے لوگ کیسے آ گئے؟ تو یہ اس مٹی کا اثر تھا. تو جب یہ مٹی اٹھائی گئی صفا سے بھی، مروہ سے بھی، مکے سے بھی، مدینے سے بھی، ایران سے بھی، عراق سے بھی، یونان سے بھی، مصر سے بھی، افریقہ سے بھی، سب جگہ سے ایک ایک مٹھی ایک ایک مٹھی. تو یہ ایک مٹھی نجف سے بھی اٹھائی گئی. آدم کا سینہ اور سر یہ دونوں نجف کی مٹی سے بنے. نجف کی مٹی. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ شیعہ پوچھ رہے ہیں ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ علل الشرائع. امام نے فرمایا تم ہماری طینت سے ہو، یعنی شیعہ اس زمین کی مٹی سے نہیں بنے. امام کی طینت کوثر و تسنیم کی تہ سے. نور پہلے سے تھا، جسم وہاں تیار ہوا، یہاں نہیں تیار ہوا. یہ سب امامت کی شرطیں ہیں. آپ کو بتا چکا امامت پر بہت کتابیں لکھی گئیں. علامہ ہلی کی کتاب الفین بھی ہے، عصمت معصوم بھی ہے، بہت سی کتابیں. علامہ مجلسی کی کتاب اصول کافی میں بہت بڑا باب ہے امامت کیا ہے. امامت کی کچھ شرائط ہیں، ہر ایک امامت نہیں پا سکتا. بہت ہلکی ہلکی بھی اگر آسان ترین شرائط بھی آپ کو سنا دوں تو وہ بھی سن لیجئے. امام کو چھینک نہیں آتی، امام کو جمائی نہیں آتی.
امام کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، امام کے جسم پہ مچھر نہیں بیٹھ سکتا، امام کے جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں، امام کے لیے تم وہ نہیں سوچ سکتے جو تمہارے لیے باتیں ہیں، کوئی بات بھی امام میں نہیں ہے جو تم میں ہے، انسانوں میں ہے، اس لیے کہ وہ انسان اور فرشتہ اور حکمت الہی کے درمیان ہیں، ان کی نوع اور ہے۔ وہ کیسے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں سے افضل اولیاء ہیں، اولیاء سے افضل انبیاء ہیں، انبیاء سے افضل سرکار دو عالم ہیں، سرکار دو عالم سے افضل ان کی روح اور ان کا نور ہے، جس سے علی بھی بنے اور نبی بھی بنے۔ اور اس کے اوپر پروردگار۔ تو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ خطائیں ہو جاتی ہیں مولا، مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا تم ہماری طینت سے ہو، تم ہماری طینت سے ہو۔ تو کل میں نے کہا تھا کنت من العالین، اے شیطان کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ تو کچھ حضرات نے ہمیں لکھا کہ ہم تو سنتے آئے ہیں عالین سے مراد پنجتن پاک ہیں، تو میں نے کون سی نئی بات کہی؟ آپ نے شیعہ کہہ دیا، ارے انہی کی طینت سے ہیں، اس لیے عالین میں ہم بھی ہیں، اور ہم نے اپنے کو عالین نہیں کہا، ہم نے اپنے کو غالی سے افضل عالی کہا تھا۔ عالین تو پنجت، عالی اور ہے، عالین اور ہے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے، ذہانت کا استعمال کرنا ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تم ہماری طینت سے ہو، تم ہماری فاضل طینت سے بنے ہو۔ فاضل طینت وہ طوبہ کی چھاؤں میں کوثر و تسنیم کی لہریں، اور جانے پانی ہے کہ کیا چیز ہے؟ اگر یہ والا پانی ہے تو ہم تو نہیں مانتے کہ وہ پانی ہم پئیں گے، کوئی ایسی چیز ہے جو پانی سے افضل ہے، ورنہ پھر کوثر کیوں دیا گیا؟ تسنیم کیوں؟ کچھ اور ہے، اور اس کی تعریف لکھی، خوشبو کیسی، مزہ کیسا، پانی سے تشبیہ دی گئی، یعنی چاند جیسا چہرہ۔ جنت کی تشبیہات دنیا کی کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ تو تم ہماری فاضل طینت سے ہو۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم لوگ؟ اب دوسرا جملہ کہا بھائی تم ہم سے ہو، ہم تم سے ہیں، تم ہم سے ہو۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا سب سمجھنا چاہ رہے ہیں، علل الشرائع کتاب کی آخری روایت ڈھونڈنا نہیں پڑے گی، بازار میں ملتی ہے، نہ خریدیے تو ہمارے آ کے پڑھ لیجیے، اور ہو سکتا ہے نیٹ پر بھی پڑھی ہو، میرے خیال میں پڑھی ہے، سرچ کریں گے تو کتاب مل جائے گی، اور آخری حدیث اس کی دیکھ لیجیے، امام سے بیان ہو رہی۔ فرماتے ہیں اب مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ سے؟ کہ تم ہم سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، تم ہم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کہ مولا کیسے؟ کہ ایک ہے سورج، اور ایک ہے اس کی روشنی، اور ایک ہے اس کی کرنیں۔ کہاں مولا کرنیں ہیں؟ کہ بتا جب صبح سورج نکلتا ہے تو کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ کہ زمین کی طرف جاتی ہیں، اور کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو کرنیں کہاں جاتی ہیں؟ کہ کرنیں سورج میں واپس جاتی ہیں۔ کہ تم ہم سے ہو اور واپسی ہمیں میں۔
کرنیں کہیں اور نہیں جاتی، کرنیں آفتاب اور روشنی، یہاں کہا جا رہا ہے والشمس والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی روشنی کی قسم، روشنی کی قسم۔ امام صادق سے پوچھا گیا جب آفتاب کی قسم کھا لی تھی تو روشنی کی قسم کیوں کھائی؟ امام نے کہا آفتاب رسول اللہ، روشنی جناب فاطمہ تھا۔ اور پھر فرمایا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے پورے چاند کی، قمر کہتے ہیں کامل چاند کو، مکمل چاند کو، قسم ہے اس چاند کی جو آفتاب کے پیچھے پیچھے آئے بلا فصل، تلاہا، جہاں آفتاب ڈوبنے لگا فوراً وہیں سے چاند طلوع ہوا، بیچ میں کوئی ستارہ نہیں ہے، ستارہ نہیں۔ ان آیات کو سورہ شمس سے غالب نے بھی پڑھا تھا، اس کو نظم کر دیا، پوری تفسیر و حدیث کو نظم کر دیا 4 مصروں میں، ربائی میں۔ ربائی میں بات مکمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں شرط است کہ بحر ضبط آداب و رسوم، خیزت بعد از نبی امام معصوم، زیجما چپرسی باز گر آئی، مہ جائے نشین باشد، مہر باشد نہ کہ نجوم۔ میں سمجھائے دیتا ہوں، غالب کہتے ہیں شرط است، آسان فارسی ہے، شرط است، شرط ہے، شرط است، کیا شرط ہے؟ آداب و رسوم، ادب، لحاظ دین میں ضروری ہے۔ ضبط کہتے ہیں قانون کو، ضابطہ، ضابطہ اخلاق، اب سمجھ گئے ضبط؟ شرط است کہ بحر ضبط آداب و رسوم، دین کے قانون کو برقرار رکھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ جب نبی جائے تو اس کے بعد امام معصوم کو مانا جائے، خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ اگر غیر معصوم کو مانو گے تو وہ بہکا دے گا۔ دیکھیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ اب تفسیر امام سے بتائی، شعر سے غالب کو پڑھ رہا ہوں، ربائی۔ شرط است کہ بحر ضبط آداب و رسوم، خیزت بعد از نبی امام معصوم، زیجما چے پرسی بالی بازگر آئی۔ اگر تم نبی کے بعد امام معصوم کو ماننا چاہتے ہو تو علی کو مانو، اور اگر میں تم سے کہوں کہ نبی کے بعد علی کو مانو تو بحث مت کرنا، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بحث نہیں سننا چاہتا کہ تم آ کے شروع ہو جاؤ کہ نہیں کسی اور کو بھی مانا جا سکتا ہے اور کسی اور کو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے کہ غالب نے فوراً آیت کا ترجمہ کیا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا کا چوتھے مصرے میں ترجمہ کیا، خیزت بعد از نبی امام معصوم، زیجما چے پرسی باز گرائی، مہر، مہر یعنی سورج، جانشین مہر باشد، مہ کہتے چاند، مہ جانشین مہر باشد نہ کہ نجوم۔ یہ کیا تم لے آئے کہ سارے اصحاب تاروں کی مانند ہے تو کسی کو بھی مان لو تو دین مل جائے گا؟ تم غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ ستارہ جو ہے وہ سورج کا جانشین نہیں ہے، چاند ہے جانشین، اور بلا فصل ہے، مہ جائے نشین مہر باشد نہ کہ نجوم۔
کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ سورج ڈوبا ہو اور ستارے نے دعویٰ کیا میں سورج کا جانشین ہوں. چاند دعویٰ کرتا ہے کہ میں سورج کا جانشین ہوں. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بعد نبی علی بلا فصل چاند کی طرح آئے. طلحہ پیچھے پیچھے آئے، پیچھے پیچھے آئے. تو اب طے ہے کہ آفتاب افضل ہے چاند سے، اور چاند روشنی لیتا ہے آفتاب سے. یعنی آفتاب کی روشنی چاند میں ہے، آفتاب کی روشنی چاند میں ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے کہ پوری رسالت و نبوت علی میں سمائی ہوئی؟ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر اور فلسفی محی الدین عربی، بہت شہرہ ہے ان کا. محی الدین عربی کہتے ہیں امامت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ ایک آئینہ سامنے رکھ لو، اس کے سامنے دوسرا آئینہ رکھ لو. اب یہ جو بڑا آئینہ ہے اس میں جو کچھ ہے وہ چھوٹے آئینے میں دکھائی دے گا. چاہو تو برابر کے آئینے رکھ لو، جو کچھ اس آئینے میں آ رہا ہے وہ سب منعکس ہو کر اس میں آئے گا. اب محی الدین عربی اہل سنت ہیں، آپ کی مرضی مانیے نہ مانیے. اہل سنت سن رہے ہیں وہ مانے. بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے مبشر ہیں، مفسر ہیں، بڑا رتبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے رسالت؟ وہ کہتے ہیں رسالت ایک آئینہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں رسالت و نبوت ایک آئینہ ہے. اس آئینے میں توحید کی تجلیاں ضوء ڈالتی ہیں. وہ ضوء جب اس آئینے سے نکلتی ہے تو امامت کیا؟ میں نے آسان کر دیا ان کے جملے، کہیے تو اصلی جملے سنا دوں، ناراض نہ ہو جائیں آپ. ان کا اصل جملہ یہ ہے کہ جلوہ پروردگار نے آئینہ رسالت میں اپنا جلوہ دکھایا تھا، اور توحید اور رسالت نے اپنا جلوہ علی کے آئینے. بات یہ کہ یہ بھی اعلان کر دیا نبی نے کہ جس طرح میں ہر نبی سے افضل ہوں، علی بھی ہر نبی سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کی تعریف جب شروع ہوئی تو تنہا اللہ، اکلوتا اللہ تعریف کرنے والا تھا. دیکھیے پریشانی گھبراہٹ اب سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتی ہے. وہ پریشانی میں سب کی بتائے دیتا ہوں. جب محمد کی تعریف عرش پہ شروع ہوئی تو تنہا خدا تھا، لیکن جب محمد کے بعد علی کی تعریف شروع ہوئی، ایک طرف اللہ بیان کر رہا، دوسری طرف محمد اب گھبرا گئے. ہمارے بچپن میں جب مجلس میں جاتے تھے تو تبرک جو بٹتا تھا وہ ٹوکرے میں ہوتا تھا. بانٹنے والے بہت خاص لوگ ہوتے تھے، ہر ایک سے نہیں بٹوایا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مٹھی کتنی بند کرنی اور کتنی کھلی رکھنی، اس لیے کہ وہ تبرک دیکھ کے مجمع کو دیکھتے تھے. اب کسی کے ہاں 5 سیر ہے، کسی کے ہاں 10 سیر، اور کسی نے 2 سیر. اور بعض مناظر یہ دیکھیں کہ 1 کلو بتاشے لا کے صاحب خانہ نے دے دی، بحضور یہی ہے. اب جنہوں نے 10 کلو بانٹا ہے اسی مجمع کو 1 کلو بتاشے میں پورے مجمع کو، تو اب وہ ظاہر ہے کہ دیکھیے بھائی تبرک بانٹنا ہے ان کو، آپ برا نہیں مان جائیے گا. مٹھی انہوں نے ماری ایسے، یہ
اب دوسرے طریقے سے بٹا، پہلے ایسے بٹ رہا تھا اور اس سے بھی پہلے ایسے بٹ رہا تھا، اور اب ہاں مگر جس نے سوچخانی کی، جاوید مرزا نے پڑھا سلام، زند رضا نے پڑھا سلام، ممتاز صاحب نے پڑھا سلام، اور مثلا حسن صاحب نے کی خطابت۔ اب جو تبرک لینے پہنچے، بھلے وہ ایک ہی بتا شاہ ہے مگر 2 بار ہاتھ جائے گا۔ یہ کیا بچپن سے سنا، ذاکر کا دوہرا حصہ، ذاکر کا دوہرا حصہ۔ اب میں آپ کے عقل کا امتحان ہے اور ہمیں معلوم ہے آپ کتنے ذہین ہیں ماشاءاللہ، ہم آپ کے قائل ہیں، آپ کی ذہانت کے قائل ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ اب دیکھیں آپ کے ذہن کا امتحان ہے، ذاکر کا دوہرا حصہ، چاہے سلام پڑھے، سوچخانی کرے یا خطابت کرے، اب وہ 2 بار، سب کو ایک بار، ذاکر کو 2 بار۔ ذاکر کا حصہ دوہرا، مشہور ذاکر کا حصہ دوہرا۔ جب ذاکر کا یہ رتبہ ہے، جملہ تو آپ کا آ رہا ہے نا، جب ذاکر کا یہ رتبہ ہے، جب ذاکر کا یہ رتبہ ہے تو ذکر کا کیا رتبہ ہوگا؟ بھائی آپ کا امتحان ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ کا امتحان ہے۔ ذاکر کا دوہرا بڑا احترام ہے ذاکر کا، تو پھر ذکر کا کیا رتبہ ہوگا؟ تو بھائی علی کے تھے 2 ذاکر، ایک اللہ ایک محمد، اور ذکر علی عبادت ہے۔ سب کو قسم ہے کہ سرکار دو عالم اور اللہ کے نام جہاں لکھے ہیں، جا کے صبح کو دیکھنا، اللہ کے جتنے نام ہیں اس میں ایک نام آئے گا ذاکر، اور جب سرکار دو عالم کے 99 نام دیکھو گے اس میں بھی نام آئے گا ذاکر۔ اللہ بھی ذاکر، محمد بھی ذاکر، اور علی ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کی عمر نوح قرار دے، آپ کی روزی میں وسعتیں ہوں، آپ کا رزق بڑھتا ہی رہے ہر آن، صدقے میں غم حسین کے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوا غم حسین۔ کس معرفت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اور کسی کو مناظرہ کرنا ہے تو بیٹھ کے کر لے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، واجب ہے یہ عقیدہ کہ رسول اللہ علی سے افضل ہے۔ سن لو کان کھول کر، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول علی سے افضل۔ اور جو جملے کسی نے نہیں کہے ہوں گے، شاید تم نے نہ پڑھے ہو سنے ہو، لیکن میں دوہرا دوں، علی کہتے تھے، میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ اب رسول کی عظمت تو سمجھو، اب سمجھو۔ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی؟ تو جب وہ داخل ہوا حجرہ رسول میں تو دروازے پہ علی بیٹھے ہوئے رسول اللہ کی ٹوٹی ہوئی نالیں سی رہے تھے، جگہ جگہ سے ٹوٹتی تھی، روز سی جاتی تھی، اور وہی پہنتے تھے، اور سیتے علی تھے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا؟ کہ وہ جو دروازے پہ بیٹھا میری نالائن سی رہا ہے۔ اب نالائن سن لیا نا، یہیں پہ رہنا، پھر
رسول کی نالین کا کیا کہنا جو علی میں سی ہو. ارے کیا کہنا، وہ مسلمانوں کے جھنڈے میں نالین کی شبیہ ہے. اصل تو رکھی ہے وہاں استنبول کے میوزیم میں، اس میں سے ایک کسی نے چورا لیا تھا اور سمجھا تھا میں بادشاہ بن جاؤں گا، لیکن جب بادشاہ نہ بنا تو نالین واپس کر گیا. میوزیم سے چوری ہوئی، اب دونوں پھر واپس آ گئی. اخبار میں آیا تھا. اس کا عکس ہرے جھنڈے میں بریلوی حضرات جو جھنڈا نکالتے ہیں اس میں رسول اللہ کے نالین کا نقش بنا ہوا. ابھی پرچم میں ہے، کیوں نہ ہو علی نے سیا ہے. لیکن گھبرانا نہیں ہے، رسول علی سے افضل ہے. سب لوگ کہو رسول اللہ علی سے افضل ہے، زور سے کہو رسول اللہ علی سے افضل ہے. مگر میں کیا کروں، علی کعبے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ گھر میں پیدا ہوئے. پھر کہو رسول اللہ علی سے افضل ہے، رسول اللہ علی سے افضل. قیامت تک رسول اللہ علی سے افضل رہیں گے، بحیثیت بڑے بھائی، بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، بحیثیت پرورش کنندہ. سینے پہ سلایا ہے، گودی میں کھلایا ہے، نہلایا ہے، دھلایا ہے، کپڑے بدلوائے ہیں، ٹکمے لگائے ہیں، رات کو پہلو میں لٹایا، جب بہت چھوٹے تھے سینے پہ لٹایا. مگر رسول اللہ افضل ہیں اور افضل رہیں گے، افضل ہیں اور افضل رہیں گے. اب بھولنا نہیں ہے، رسول کی جوتیاں علی سی رہے. اور اس سینے کے منظر میں یہ کہاں سے آ گیا میرے بعد خلافت علی پائیں گے. یہ منصب، عہدے اور نالین رسول میں کیا ہے رشتہ، یہ ابھی دیکھنا ہے. ابھی دیکھیے، دیکھتے ہیں. موسیٰ چلتے چلتے قرآن میں ہے، آیت ہے، چلے موسیٰ ایک جگہ پہنچے، آواز آئی، ارے وادی طے آ گئی، وادی مقدس، جوتا اتارو موسیٰ، نالین اتارو. اسی زمین پہ کہیں ایسی کوئی پاکیزہ زمین ہے کہ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی جائے تو اسے نالین اتارنی پڑتی ہے؟ موسیٰ کو نالین اتارنی پڑتی ہے اس سرزمین پر پہنچنے. اور اللہ کہتا ہے قرآن میں آیت آ گئی، نالین اتارو، وادی مقدس آ گئی. جاؤ اب ڈھونڈو تو وادی مقدس کہاں ہے. جہاں موسیٰ کو حکم ہوا تھا نالین اتار دو، اس جگہ کے نام بہت سارے ہوں گے. ایک آصف الدولہ بادشاہ کا وزیر تھا، وزیر خزانہ، اس کا نام تھا، ہندو تھا، اس کا نام تھا میوا لال. میوا لال جانے کہاں سے امام حسین کی محبت آئی، تعزیہ بنا کے امام حسین کا اٹھانے لگا. اتنی محبت میں ڈوبا کہ جب بوڑھا ہوا تو بادشاہ سے کہا اجازت دے دیجئے، اب میں لکھنؤ میں نہیں رہوں گا. تاریخ ابد، قیصر التواریخ، ابد کی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، ریکارڈ میں موجود. کہاں جاؤ گے؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں. میں کربلا جا رہا ہوں. تم تو ہندو ہو، کربلا کیوں جا؟ نہیں میں تو مسلمان ہو گیا، میں نے اپنا نام غلام حسین رکھ لیا. اب میں میوا لال نہیں ہوں، اب میں غلام حسین ہوں. میں کربلا کربلا آیا. جب کربلا آنے لگا تو اس نے جوتے اپنے پھینک دیے، نالینیں پھینک دی، اور اس نے اسپیشل خاص طور پر موچی سے گھٹنوں کے جوتے بنوائے گول، اور وہ لے کے گیا. اب جب کربلا پہنچا اور جب اپنے جس جگہ ٹھہرا تھا مسافر خانے سے نکلا تو سب اس کے ساتھ تھے. بڑا آدمی تھا، امیر تھا، راجہ میوا لال اس کا راجہ تھا. تو سب نے کہا کہ
آپ نالین تو لائے نہیں, گرمی بہت ہوتی ہے, دھوپ بہت ہوتی ہے. کہ میں پیروں سے چلوں گا ہی نہیں. تو پھر کیسے؟ کہ میں تو گھٹنوں کے بل چلوں گا. میں گھٹنوں کے بل مر گیا, کربلائی میں مرا, وہیں دفن ہوا کربلا میں, لیکن جب تک زندہ رہا پیروں سے نہیں چلا, گھٹنوں سے چلتا تھا. تو لوگ پوچھتے تھے یہ جب تم چلتے ہو روزے کی طرف تو پیروں سے کیوں نہیں چلتے؟ کہ میں ذات کا ہندو, بعد میں ہوا مسلمان, پہلے تھا کافر. میں تو پہلے کافر تھا, اب مسلمان ہوا. اس خاک میں فاطمہ بی بی کا لہو ہے, بھلا میں اس زمین پہ قدم رکھوں؟ کہاں سمجھے یار آپ. اس کی احتیاط دیکھیے کہ وہ کربلا کی زمین پہ پیر نہیں رکھنا چاہتا. تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے نالین اتار, یعنی ایسی پاکیزہ زمین کہ موسیٰ جیسے نبی کی نالین جو کہ پاکیزہ ہیں اور وہ اتر جائیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں یہ عرش جو ہے, عرش معلیٰ, یہ میرا مقام ہے. اللہ کا تخت عرش پہ رکھا ہے. بھائی کتنی پاکیزہ جگہ. معلیٰ اعلیٰ, یعنی اس سے اعلیٰ ہی نہیں ہے. ایک اعلیٰ مقام زمین پر ہے, ایک اعلیٰ عرش ہے. وہاں عرش معلیٰ, یہاں کربلا معلیٰ. اب عرش سے زیادہ پاکیزہ اللہ کہے میرا تخت عرش پہ رکھا ہے. اور جب چلنے لگے سرکار تو جبریل نے کہا کپڑے بدل لیجئے, امامہ پہن لیجئے, کمر کس لیجئے, عبا پہن لیجئے. جب سرکار تیار ہو گئے معراج پہ چلے, وہ سواری تیار ہے, براق ہے, تو جبریل نے ادب سے آگے بڑھ کے دونوں نالینیں سرکار کے قدم کے پاس رکھ دیں. تو سرکار نے کہا جبریل عرش معلیٰ پہ جا رہے ہیں کیا نالین پہنے ہوئے؟ کا حکم الہی یہی ہے. رسول سے افضل کوئی نہیں, رسول علی سے افضل. بہت زور سے, رسول اللہ علی سے افضل. اس لیے کہ میں نالین عرش معظم پہ گئے, اللہ نے کہا نالین نہیں اتارو, آ جاؤ. موسیٰ سے کہا گیا اتارو. سرکار میں نالین کے عرش پہ چلے, کائنات پوری سرکار کے تلوے کے نیچے آ گئی. او ادنا سب ادنا ہو گیا, نالین افضل ہو گئی. اس لیے کہ عرش پر میں نالین کے گئے. رسول سب سے افضل, رسول علی سے افضل, میں نالین کے عرش پہ گئے. لیکن جب وہ توڑنے فتح مکہ پر علی کو بلایا تو کہا مولا. رسول اللہ علی سے افضل ہیں, اور افضل اگر فضائل بیان کرے وہی تو مزہ ہے. بیان کر رہا ہے علی کی فضیلت, رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. گھبراہٹ یہ ہو گئی کہ صرف علی کے بارے میں ہی کیوں بیان کرتے تھے, ایک دو حدیثیں تو کسی اور کے لیے کہہ دیتے, جب نہ کہا تو خود ہی بنا لی. مگر کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, چل نہیں پایا معاملہ, مشہور نہیں ہوا, حدیثیں مشہور نہیں ہوئی. علی کی ایک چھوٹی سی فضیلت بھی اتنی مشہور ہو گئی, اتنی مشہور ہو گئی. اب آپ ذرا بتائیے کہ اگر کسی کی فضیلت گھٹائی جائے تو وہ گھٹتی چلی جائے گی, اور گھٹانے کے لیے جو سب سے چھوٹی چیز ہوگی کیا مثال دی جاتی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے بہت اعلیٰ, سب سے بلند. علی کی بلندی, علی کے معنی بلند, بلند اتنے کہ دوش رسول پر
اور گھٹے اتنے کہ نقطہ بن گئے، بسم اللہ کا نقطہ بن گئے، اللہ کا نام بغیر نقطے کے، چھوٹا سا نقطہ بن گئے، گھٹے پر اتنے اعلیٰ ہیں کہ قرآن شروع ہو تو نقطے سے شروع ہو، اور فضیلت بڑھے تو دوش رسول۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، ہم تو اور آپ تو سرشار ہوتے ہیں علی کی فضیلتیں سن کر، جلنے والوں کے دل کا حال خدا جانے، تنقید کرنے والوں کا حال خدا جانے۔ بس ہم یہ ضرور کہیں گے رسول اللہ سے کم بیان کر دیتے تو اچھا تھا، بہت زیادہ سرکار حدیثیں بہت زیادہ ہو گئیں، اسی لیے امام بخاری نے استخارہ دیکھا اور استخارہ 3 پہ آیا، اور 3 حدیثیں بخاری میں لکھی، بس کافی، ان کا کافی ہے۔ اب کافی میں جتنی لکھی ہیں وہ تو کافی تھیں، لیکن بخاری میں جو 3 لکھی ہیں وہ بھی کافی، وہ اصول کافی ہے، صحیح کافی، یہاں قرآن کافی، وہاں چادہ معصوم کافی، دونوں ملیں تو پتہ چلے رسول نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑو، ایک چیز نہیں چھوڑو، ایک چیز نہیں 2 چیزیں، دونوں مل کر دین بنے گا، حکمت الہی یہی تھی، نہ قرآن کافی نہ ارشاد پیغمبر حدیث کافی، دونوں چیزیں ملیں گی، سنت پیغمبر، ذکر معصومی جو بزبانی پیغمبر، تو اس میں ایک حدیث ابھی اٹھا لیتے ہیں، کل اسے پورا کریں گے، شروع آج کیے دیتے ہیں، وہ 3 حدیثیں جو بخاری میں، اس میں ایک حدیث یہ ہے کل علم دوں گا مرد کو، کرار کو غیر فرار، بس کافی ہے یہ حدیث، یہ حدیث کافی ہے۔ بس اتنا بتا دوں کہ دوسرے دن وہ علم علی کو مل گیا، حدیث میں نام نہیں لیا تھا، صفت بتائی تھی، رجل شجاع بہادر کو ملے گا، اور دوسرے دن علی کو مل گیا، جب صبح کو رات میں اعلان ہوا صبح علی کو مل گیا، جیسے ہی علم دیا تو مولا علی نے اپنا ایک گھٹنا زمین پہ رکھا اور ادب کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے علم کو پکڑا، رسول اللہ جب دے رہے تھے علم تو 3 بار آپ نے ایسے کیا، تو ہر جنبش کے ساتھ مجمع ادھر گرتا تھا، اور جب علم ادھر آتا تھا تو سارا مجمع ادھر آتا، اور ہر ایک چاہتا تھا میں ہوں، لیکن آپ نے دائیں بائیں دیکھا، علی کہاں، علی کہاں، کاشو بے چشم کا سلمانو ابو ذر جاؤ علی کو لاؤ، شانے پہ ہاتھ رکھے ہوئے علی آئے، ایک طرف ابو ذر ایک طرف سلمان، بلکہ یہ سمجھیے ایک طرف 9 ایمان والا ایک طرف 10 ایمان والا، بیچ میں کل ایمان، ادھر سلمان ادھر مسلمان، بیچ میں کل ہے۔ کیا حال ہے علی؟ آشوب چشم، لیٹ جاؤ زمین، سر کو اپنے زانوں پہ رکھو، ایسا سر بھی تو ہو، ایسا سر بھی تو، یہ پاؤں دوش پہ، یہ پاؤں نہ ہاتھ آئیں گے، یہ سر نہ ملے گا، تینوں چیزیں ایک مصرے میں سالک لکھنوی نے کہہ دی، یہ پاؤں نہ ہاتھ آئیں گے، یہ سر نہ ملے گا، یہ دوش رسول پہ ہے، اور ہاتھ ید اللہ، تو پاؤں کا بھی جواب نہیں، ہاتھ کا بھی جواب نہیں، سر کا بھی جواب نہیں، اور فرمایا امت میں علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ اس دین کا جسم میں ہوں، سر تم ہو، سر تم ہو۔ یہ سب حدیثیں ہیں پیغمبر کی، اور حج المطالب اہل سنت کی لکھی کتاب، جناب المبدت
اہل سنت کی لکھی کتاب، امرتسری نظام دکن کے سامنے کتاب لکھی گئی، وہیں سے چھپی، اور اس میں یہ ساری حدیثیں موجود، اور پچھلے کنز العمال، مستدرک حاکم، بخاری، مسلم، ترمذی، موطا، مسند احمد بن حنبل، سب میں یہ حدیثیں موجود، بھری پڑی، مولا کائنات کی مدح میں حدیثیں بھری پڑی۔ علم دیا، زانوں پہ سر رکھا، آنکھوں میں لعاب دہن لگایا کہ آپ کیا حال ہے، کہ آنکھیں خیرہ ہوئی، اٹھو، اور علم عطا کیا۔ جیسے ہی علی کو، بس یہ پڑھنا تھا، جیسے ہی علم علی کو دیا، مولا علی کو دلدل پہ سوار کیا۔ جب سوار کیا تو ہاتھ میں علی علم لیے ہوئے۔ اب یہ دیکھیے، جیسے میں بیٹھا ہوں، علی سامنے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں علم۔ اب جب سوار ہوئے تو رسول اللہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں، لیکن علی کا منہ دوسری طرف ہے۔ اب علم لیے ہوئے علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، دیکھ رہے ہیں سامنے، یا رسول اللہ کہاں تک لوں؟ بھائی آپ علمدار ہیں، آپ کو علم ملا ہے، پہلے ادب سے آپ مڑیے، رسول اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیریے، پھر ادب سے سینے پہ ہاتھ رکھیے اور پھر پوچھئے کہاں تک لڑوں؟ کہاں تک لڑوں؟ رسول اللہ نے کہا جب تک ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، تلوار نہ رکے، تلوار نہ رکے۔ تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ تلوار چمکتی نظر، جب تک لا الہ کی صدائیں نہ بلند ہو جائے، تلوار نہ رکے۔ بس علی نے دلدل کو ایڑ دی، رکاب پہ قدم کو جمایا، علم لے کے چلے، پھر موڑ کے نہیں دیکھا، پھر موڑ کے نہیں دیکھا۔ ایک چھوٹی سی آیت قرآن میں ہے جو سب بچوں کو بھی یاد ہوگی، اور وہ ہے، ہر بچے کو یاد ہوگی، اعمال کا دار و مدار عمل نہیں ناپا جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے نیت دیکھتے ہیں۔ اب نیت کیا ہے بھائی؟ ہر چیز کی نیت ہے، نماز کی نیت، روزے کی نیت، زکوٰۃ کی نیت، حج کی نیت۔ نیت سمجھ گئے نا؟ کئی نقطے ہیں نیت میں؟ آئے 5، ہر جگہ 3 کیسے آئے؟ غیر میں 3 ہیں، نیت میں 5 ہیں، بغیر 5 کے نیت ہو ہی نہیں سکتی صحیح۔ نیت ہنگامہ اتنا بڑھا شقیفہ میں کہ مدینے تک شور آ گیا، اور کوئی بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ کے چچا کے پاس آیا، عباس بن عبد المطلب سے کہنے لگا، ارے آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہنگامہ ہو گیا؟ ارے کیا ہنگامہ ہو گیا؟ کہنے لگا یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور وہاں تو آستینیں چڑھ گئی اور مار پیٹ ہونے والی، اور یہ انصار اور مہاجرین میں لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی مہاجرین کے نام پہ یاد آ گیا کہ بھائی ایم کیوں کا وقت، ماشاءاللہ سارے حضرات میدان میں آئے، مجلس میں تشریف فرما ہے، ابھی مجلس سے پہلے ملاقات ہوئی، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ بھائی کراچی تو دیکھیے ان کا ہے ہی ہے، ان کا حق ہے، اس پہ تو کسی کا حق نہیں ہے۔ اب جو بھی الیکشن ہو، دیکھیے بٹوارہ تو نواز شریف نے خود ہی کر دیا نا، انہوں نے دیکھیے پٹھانوں کا علاقہ عمران خان کو دے دیا، لاہور پنجاب اپنے پاس رکھا، اب کراچی انہوں نے تو خود ہی تو دیا تھا مہاجروں کو، اب رہ گیا سندھیوں کا، تو وہ پورا لاڑکانہ اور یہ اور دادو اور عارف دادو سب سندھیوں کا۔ بہت بڑا صوبہ ہے بھائی، بہت بڑا صوبہ، اب ایک اکیلا اکلوتا کراچی۔ الیکشن قریب ہیں اور سب کی قسمت کا فیصلہ، اصل میں تو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہر الیکشن ہی خطرناک ہوتا ہے، نہ کہ یہ تو بہرحال جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ حقدار کو حق ملے، اور اگر چھینا بھی گیا ہے تو کم از کم آپ تو اقرار کیجئے کہ حق ہے کس کا۔
تو اقرار کریں. اور ہمیں کہ ہم حق پرست ہیں, حق پسند ہیں, اس لیے ہم حق والے ہی کو پسند کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی دعا. اور یہ اعلان ہے کہ ہماری کتابوں کا اسٹال آج لگ گیا ہے. مرکزی علوم اسلامیہ کے تمام ممبران نے وہ محنت کے ساتھ موجود ہیں. اس سال ہماری ہمشیرہ کی بیماری اور پھر ان کا انتقال, پورے سال میں صرف ایک کتاب میری چھپ سکی, اور وہ ملیر کا اشرہ ہے جو میں نے امہات المعصومین آمنہ سے نرجس بی بی تک, آمنہ بی بی سے اور نرجس خاتون, یہ سارے معصومین کی ماؤں پر, رسول اللہ کی والدہ گرامی اور مولا علی کی والدہ گرامی, جناب فاطمہ کی, اور پھر ہر امام کی والدہ. تو یہ 10 تقریریں ہیں میری. اس سال یہ کتاب چھپی, اور پچھلا سال جب ختم ہو رہا تھا تو اصحاب امیر المومنین, یہ بہت محنت ہے میری. جتنے بھی علی کے اولو العزم صحابی تھے وہ ہیں, اور یہ اصحاب حسین, امام حسین کے جتنے صحابی, ان کی میں نے لسٹ بھی بنا دی ہے. اور پہلی بار ایک کام جو کہ تحقیق کا میں نے بہت محنت سے کیا, وہ یہ کہ ہر صحابی کے نام کے معنی بتا دیے. اس لیے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو معنی معلوم ہونا چاہیے. اور صرف یہی نہیں کہ ان کے نام کے معنی, بلکہ ان کے قبیلوں کے نام لکھ کر قبیلے کے بھی معنی بتائیں کہ اس قبیلے کا یہ نام کیوں تھا. تو آپ حضرات اگر کیا لگانا ہے یا جنات ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاباش جیو. اکیلا نہیں آتا, پوری قوم آتی, ادھر ادھر سب موجود ہیں, اور بعض تو مجھے ڈگ روڈ تک چھوڑنے جاتے ہیں. ہاں, بعض جنات جاتے ہیں. اور جب میں گھر آتا ہوں تو ایک جنات وہاں کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے قبلہ میں قوم کو بتا دوں آپ خیریت سے پہنچ گئے. یہ آج سے نہیں, یہ 40 برس سے ایک جنات نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اس کا نام آپ کو پتا ہے, اس کا نام ہے ذاکر حسین. جب میں گھر میں داخل ہونے لگتا ہوں تو وہ نظر آتا ہے, پہنچ گیا آپ؟ جی ہاں خیریت سے, السلام علیکم. اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں ایک ہی عمر ہے اس, جب سے وہ آ رہا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. اس پہ کہاں تک, جینوں پہ کہاں مجلس پڑھے, موقع ملا تو پڑھ دیں گے. اس لیے کہ وہ قوم بھی آ رہی تو اس کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے, کسی دن ذکر کر دیں گے. ہنگامہ ہو گیا سقیفہ میں. اب علی تو اس وقت رسول اللہ کے حجرے میں کفن پہنا چکے تھے, جنازے کو تیار کر چکے تھے, بس اب اٹھانا تھا, ہاتھ پہ لینا تھا کہ دروازے پہ عباس نے دستک دی. علی نے ذرا سا دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے چچا؟ کا ہنگامہ ہو گیا. کاہے پہ؟ خلافت نبی پہ. تو مولا نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ تم ایسا کرو کہ اپنا سیدھا ہاتھ جلدی سے دروازے سے باہر نکالو, میں بیعت کرتا ہوں تمہاری, اور میں جلدی سے اعلان کر دوں علی کی بیعت ہو گئی, علی کی بیعت ہو گئی, تو پھر کسی کی بیعت نہیں ہو پائے گی. تو مولا علی نے کہا کیوں, کیا سب غدیر بھول گئے؟ دوبارہ بیعت کی ضرورت ہے, کیا غدیر کا واقعہ بھول گئے؟ تو اب بعد میں سلمان نے بہت دنوں کے بعد پوچھا کہ چچا آپ سے کہہ رہے تھے تو ہاتھ آپ بڑھا دیتے تو بیعت ہو جاتی. کہ میں نے نیت کی تھی دعوت ذوالعشیرہ میں کہ میں آپ کی خدمت کروں گا, تو خدمت تو قبر تک کا وعدہ تھا, ابھی تو لاشا قبر میں نہیں اتارا تھا. اگر ہاتھ بڑھا دیتا تو نیت ٹوٹ جاتے. اب یہ جملہ کبھی نہ بولنا کہ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. علی کا عمل ایک طرف, علی کی نیت ایسی تھی کہ اپنی نیت پر خلافتوں کو صدقے کر.
نیت علی کی نیت، علی کی، یہ کس نے بتایا ہوگا دنیا میں؟ سب سمجھتے ہیں نماز کی نیت ہوتی ہے، روزے کی نیت ہوتی ہے، حج کی نیت، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ جہاد کی بھی نیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ادھر تھے، علی ادھر تھے، چونکہ جب بلبل پہ بیٹھے تھے علم ملتے ہی خیبر پہ نظر تھی، نیت کر چکے تھے جہاد کی، اس لیے نیت کے بعد جیو خوش رہو، سلامت رہو، اسی علی علی کے نعرے کے سائے میں تمہاری زندگیاں گزر جائیں، سب کی تقدیریں سنور جائیں، اسی علی علی کے نعرے سے، جو آخرت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ یہ نعرہ شجاعت عطا کرتا ہے، اس لیے ہم عقیدے کی لڑائی میں بھاگتے نہیں، جمے ہوئے ہیں نام علی لے کر، نیت کر چکے تھے۔ میدان جنگ کی جب نیت ہوتی ہے تو میدان جنگ سے جو منہ موڑے وہ کرار نہیں ہوتا، جو منہ موڑ کے بھاگتا ہے وہ فرار ہوتا ہے۔ علم علی کو ملا، اون محمد سگے نواسے تھے، جعفر طیار دادا تھے، موتا میں ان کو علم ملا۔ کربلا میں واحد یہ بچے ہیں جن کے دادا بھی علمدار، جن کے نانا بھی علمدار۔ صرف حضرت زینب کے بچوں کو یہ فخر حاصل ہے جن کا دادا بھی علمدار، جن کا نانا بھی علمدار۔ حضرت زینب جان رہی تھی کہ بچوں کو اس پر ناز ہے کہ علمدار کے پوتے ہیں، علمدار کے نواسے۔ حسین نے سب سے پہلے حضرت زینب سے پوچھا، یہ علم جو تم نے سجایا ہے کس کو ملے؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ بابا کا قول تھا کہ یہ علم کربلا میں عباس کو ملے۔ جب حسین نے حضرت عباس کو علم عطا کیا تو یہ کہہ کر دیا، بہن کا عطیہ ہے عباس، زینب کا عطیہ، لیکن ابھی علم سجا تھا اور سارے بچے خاندان کے علم کے گرد آئے۔ حضرت زینب علم سجا رہی تھیں، علم سج گیا۔ اب حسین پوچھیں گے زینب یہ علم کسے ملے کہ اس سے پہلے میر انیس کہتے ہیں کہ اون محمد زیر علم آ کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت زینب نے بچوں کو دیکھا۔ پھر تم کو کیا اس سے کیا کام؟ کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے؟ سڑکو ہٹو، بڑھو، نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک کا ساتھ ہوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں تمہارے یہ التماس، رونے لگے ہو کہ تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا کیا کہوں، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، قدوں میں سب سے، سینوں میں سب سے کم، یہ علم اس کو ملتا ہے جو قداور ہو، جو نمایاں ہو۔ جو ہم شکل علی ہو۔ اون محمد علم کا نام تمہاری زبان پہ نہیں، بس آخر میں جو بچوں نے کہا آئے آئے اماں فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے،
جب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں. یہ جو بچوں نے کہا ماں کا کلیجہ کٹ گیا, جگر سے ایک آہ نکلی اور ایک جملہ کہا کہ واہ بچوں, ماں کو اپنے موت کی خبر دیتے ہو. کہیں ایسا بھی زمانے میں ہوتا ہے کہ بچے اپنی موت کی خبر ماں کو سنا. ہاں اون محمد, میں مدینے سے تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی تھی اور تمہارے باپ نے یہ کہہ کر حوالے کیا تھا, تمہارے باپ کا قول تھا کہ یہ امام کے نواسے نہیں جا رہے. شہزادی, یہ غلام زادے ہیں, میں حسین کا ادنا غلام ہوں اور یہ میرے بیٹے ہیں, میں حسین کی غلامی میں انہیں دیتا ہوں. اور پھر ایک بات اور کہی تھی عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہ ان کو اس لیے لے جائیے کہ اگر کوئی بلا اور مصیبت آئے تو انہیں حسین کا صدقہ بنا دیجیے. علم لے کر عباس برآمد ہوئے, پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر, اس کی زیادتی خاک پہ زوج کی عرش پر, ذرے علم پہ ٹھہرتی نہ تھی نظر. دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر, تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاق کے, الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع. اور وہ سپاہی حسین کے جس کے علمدار عباس, سامنت بردبار فلک مرتبت دلیر, عالی مری سبا میں سلیماں وغا میں شیر, گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر, فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر. دنیا تو ہی چو پوچھ سراپا سمجھتے تھے, دریا دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے تھے. اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے اور جس میں پاک خاک شفا سے بنائے تھے, اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سر نوشت میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں, پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں. اور ایک سبقت کرنا چاہتا اور جس کا لاشا آتا حضرت زینب پوچھ, فضا کس کا لاشا آیا؟ فضا در خیمہ سے پکارتی, اب حبیب کا لاشا آیا, زہیر کا لاشا آیا, ارے وہ حور جو مہمان ہوا تھا اس کا لاشا آیا. اور پھر حضرت زینب نے دیکھا کہ مسلم کے لال رقیہ بی بی سے رخصت ہو کر چلے, جو بے مثال تھے روئے زمین پر, فخر یوسف. دونوں بھائی ساتھ لڑے اور دونوں کے جب لاشیں آئے تو یہ بھی علی کے نواسے تھے, رقیہ بی بی علی کی بیٹی ہیں, یہ عقیل کے پوتے تھے اور علی کے نواسے تھے. در خیمہ سے ماتم شروع ہو گیا. طفلان مسلم کا جیسے ہی ہم لوگ حضرت مسلم کے بچوں کے روضے میں داخل ہوئے, نہیں بتا سکتے دل کا کیا عالم ہوتا ہے. مسیب وہ مقام ہے جہاں دونوں شہزادوں کی قبریں بنی ہیں, برابر برابر 2 زریعیں لگی ہیں, پہلو میں ایک بھائی آرام کرتا ہے, زری کے سامنے ہی منبر رکھا تھا. ذل رضا صاحب نے کہا کچھ 2 لفظ پڑھ دیجئے. کیا پڑھتے پسران مسلم پر جو اس وقت ذہن میں آیا پڑھ دیا. نوحہ خوانی ہوئی, مجلس موجود ہے. اس روضے کی پہلی بار جب گیا تھا, جب بھی مجلس پڑھ کر ہی روضے میں اندر گیا تھا, اتفاق سے اس دن خدام نے زری کے دروازے کھولے ہوئے تھے. جیسے ہی قریب پہنچے اس نے ہاتھ پکڑ کے اندر بلا لی. ننھے ننھے تابوت نظر آئے. گنج شہیدہ میں اون محمد ہیں. آج ہم ان کی ذریعہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم کو نہیں ملتی. بس حسین کے پہلو میں ہے زینب کے لال. کیا خوبصورت
دو نوے نجمہ فندی نے کہے زینب کے دلارے ہیں یہ زینب کے دلارے، یسوع بی بی کے ہاتھوں کے سوارے ہیں زینب کے دلارے، زینب کے دلارے ہیں۔ ان نوحوں سے متاثر ہو کر 1980 میں ہم نے بھی ایک نوحہ انجمن غمخواران عباس کے صاحب بیاض کی فرمائش پہ لکھا، اے دلبران جعفر طیار الوداع۔ اس نوحے کے چند شعر دل رضا صاحب سے سن کے، اون محمد کا ماتم کر کے، اپنی شہزادی زینب کو پرسہ دے کے پھر جائیے۔ نقی صاحب بھی نوحہ پیش کریں گے، انجمن الذوالفقار بھی ماتم کرے گی۔ اب دیکھیے 4 تاریخ ہے، کل حضرت علی اکبر کا تابوت ہے۔ اب آپ کو ماتم سے فرصت نہیں ہوگی، 4-5 دن کی بات ہے۔ پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں حسین آئے، مہمان ہوں ہمارے ہاں، اور ہم دل بھر کے ماتم کریں۔ یقین کریں جب ہم آپ کو ماتم کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آج کربلا کے جوانوں پہ رونے والے اتنے ہیں۔ کل علی اکبر تنہا تھے اور محمد سے 2 بھائی تھے، کوئی مددگار۔ قاسم اکیلے تھے۔ 9-10 برس کے سن جب مسلم کے بچوں کے لاشیں آئے تو کہا اون محمد کیا چاہتے ہو کہ جب علی اکبر کا بھی لاشا آ جائے گا تو جاؤ گے میدان جنگ؟ صبح سے میں انتظار میں ہوں، اب تک تمہارا نام نہیں آیا۔ ماں کے قدموں پہ بچے گر پڑے، کہا ماں ہم تو صبح سے بار بار ماموں جان کے ہاتھ جوڑتے ہیں، پیروں پہ گرتے ہیں، ہمیں جانے دیجئے۔ وہ روک لیتے ہیں، تم میری بہن کی یادگار جانے نہیں دیتے۔ جانے نہیں دیتے۔ کہا فضہ ذرا بھائی کو بلا۔ فضہ ادھر حسین کو بلانے گئی ہے، اور حضرت زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے اپنی پشت کی طرف کر لیا اور بچوں کو پیچھے چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ حسین آئے، جیسے ہی آئے ایک بار دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے سامنے لائیں اور ایک بار حسین کے گرد بچوں کو لے کر پھرنا شروع کیا۔ 7 بار اون محمد کو بھائی کا طواف کرا کے کہا بھیا آج تو بلا اور مصیبت کا دن ہے۔ میں نے نانا سے سنا تھا، کہتے تھے کہ جب کوئی بلا اور مصیبت بڑی آئے تو زینب صدقے سے بلا ٹالی جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ پر مصیبت ہے، میں کاہے کا صدقہ نکالوں؟ ارے یا اون محمد میں نے آپ پر سے صدقے کر دیا، ان کو میدان جنگ میں جانے دیجیے، انہیں رخصت کیجیے۔ ابھی رخصت آپ سنیں گے، میں نہیں پڑھ رہا، ذل رضا پڑھیں گے کیسے بیویوں نے اون محمد کو رخصت کیا۔ لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹا 2 چاند باہر آئے، ایک کو گھوڑے پر علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ علی اکبر نے بھائیوں کو پیار کیا، عباس نے بھانجوں کو گلے سے لگا کے پیار کیا، اور حسین بس آنسو بہتے جاتے تھے، کہتے تھے میرے بچوں، میرے پیاسے بچوں الوداع۔ کبھی زینب کو دیکھتے، کبھی بچوں کا چہرہ دیکھتے، الوداع الوداع۔ لڑے اون محمد نے جنگ کی، ایسی جنگ کہ لڑتے لڑتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچے۔
اس کے خیمے پر وار کیا، اسے للکارا، لیکن ایک طرف سے بھائی بھائی سے کہتا تھا بھیا ادھر نہ جانا، چھوٹا بڑے سے کہتا تھا بڑا چھوٹے سے ادھر نہ جانا، اماں نے منع کیا ہے، فرات پہ نظر نہ پڑے، پانی پر نگاہ نہ پڑے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، اونو محمد پانی کی طرف نہ دیکھنا۔ میں خود یہاں پر آپ کے ساتھ ماتم کروں گا، میں خود ماتم کروں گا، اونو محمد کا ماتم کرنے کے بعد میں ڈگ روڈ جاؤں گا، اور کل سے میں آپ کے ساتھ ماتم میں رہوں گا۔ اب یہ ماتم کے دن ہے 6، 7، 8 عباس کا ماتم اور شب عاشور۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو دل میں علی کو پکاریے گا کہ وہ ہمت دیں اور آپ ماتم کر سکیں دل بھر کے۔ میرے بچے، میرے جوان صفیں بنا لیں اور پرسہ دیں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کریں۔ دونوں بچے گئے، خوب جنگ کہ پھر یہی ہوا کہ چاروں طرف سے نیزے والے بھالے والے گھیر لیں اور بھالوں سے گرائیں، ان کو نیزوں سے گراؤ ورنہ یہ پورے لشکر کا ستھراؤ کر دیں گے۔ یہ بڑھتے جاتے ہیں، یہ قتل عام کرتے جاتے ہیں، لاشوں پہ لاشیں گراتے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، لاشیں میدان میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، ان کی رگ رگ میں شجاعت دوڑ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا فاتح خیبر کی بیٹی کا جذبہ جنگ اونو محمد میں سما گیا ہے۔ زینب لڑائی اس لیے دیکھ رہی تھی کہ میرے بچے لڑ رہے ہیں، عورت پر سے جہاد ساقط ہے، لیکن بچوں کو دولہا سا بنا کر بھیجا تھا کہ بچے دل بھر کر لڑیں اور حسین کی نصرت کریں۔ کچھ دیر کے بعد فضہ کی آواز آئی، بیبیوں سب مل کے میری خوزادی کو سنبھالو، روتی ہیں کہاں بانو عالم کو بلا لو۔ گھر لٹ گیا، خاکے ازا بالوں پہ ڈالو۔ خیمے میں آتے ہیں لاشیں، پردہ اٹھا، لاشیں آئے، بس اب زیادہ نہیں پڑھنے کی ہمت، چند جملے ہیں، یہی تعزیت ہے۔ تمام بیویاں لاشوں کے گرد آ کے جمع ہو گئی اور ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ لاشیں جو زمین میں رکھے ہیں جب زینب آئیں گی تو اپنے آپ کو لاشوں پہ گرا دیں گی، اپنے رخسار بچوں کے سینے پہ رکھ دیں گی۔ لیکن جب زینب آئی تو تمام بیویوں نے دیکھا زینب نے لاشوں پہ نظر نہیں کی، بلکہ اپنے سر کی چادر اتاری اور اتار کے بچھائی اور ایک بار سجدے میں جھکی کہ پروردگار تیرا شکر ہے، میں سجدہ شکرانہ کرتی ہوں کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ ہے کوئی ماں دنیا میں ایسی جو بچوں کے لاشوں پر سجدہ شکرانہ کرے؟ لیکن جب سجدہ کر چکی تو جناب ام لیلہ اور ام رباب نے حضرت زینب کے دونوں بازو سنبھالے اور کہا آؤ زینب، بچوں کے لاشیں جا رہے ہیں، اپنے دولہا رخصت کرو۔ تو آپ جو لاشیں پر آئیں تو بیان نہیں کیے، بس دو جملے کہے اور وہ یہ کہے واہ بچوں، میں سمجھتی تھی تم دونوں مل کر ماں کا جنازہ اٹھاؤ گے، ارے کیا ماں بچوں کے لاشیں اٹھا